بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کی پریزنٹیشن کا ہمارے پاس ٹاپک ہے ہیگلز تھیوری ان کانٹیکسٹ آف آئی پی آر۔ تو سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم آپ کو بتائیں کہ جب ہم تھیوریز آف آئی پی آر کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کا اصل مدعا کیا ہے، اس سے ہماری مراد کیا ہے۔ آج ہم 2022 میں بیٹھے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں رہا کہ آئی پی آر کو قانونی تحفظ حاصل ہے۔ اس بات میں اب کوئی شبہ کی گنجائش باقی نہیں رہی کہ ہماری جو انٹلیکچوئل کریشن ہے اسے ہمیں ہماری انٹلیکچوئل پراپرٹی کا درجہ حاصل ہوگا، اور اسی بنیاد پہ اس کے لیے لیگل رائٹس اسائن کر دیے جائیں گے۔ لیکن کیا ہمیشہ ہی سے ایسا تھا؟ تو ایسا بالکل نہیں۔ ایک خاص دور میں، تاریخ کے خاص دور میں، جب آئی پی آر سے متعلق اصلاحات پیش کی گئیں تو ایک بڑا سوال یہ پیدا ہوا کہ آئی پی آر کو قانونی لحاظ سے کیا واقعتاً ایک حیثیت دی جانی چاہیے؟ اگر دی جانی چاہیے ہے تو اس کے لیے کیا استدلال ہے جو کہ اس زمانے میں پیش کیا گیا؟ تو ہمارے پاس اس کے لیے بہت سے استدلالات پیش کیے گئے، بہت سی جسٹیفیکیشنز پیش کی گئیں۔ ان میں کچھ جسٹیفیکیشنز فلسفیانہ سطح پر پیش کی گئی جنہیں ہم فلسافیکل جسٹیفیکیشنز فار آئی پی آر کہتے ہیں۔ ان جسٹیفیکیشنز میں کچھ فلسفیانہ نظریات کو لیا گیا اور ان کو بنیاد بناتے ہوئے آئی پی آر کو ثابت کیا گیا۔ ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس لیبر تھیوری بھی آتی ہے، یوٹیلیٹیرین تھیوری بھی آتی ہے، اور اسی طرح سے ہمارے پاس پرسن ہوڈ یا پرسنالٹی تھیوری بھی آتی ہے۔ تو ہم سے پہلے کے گروپس میں آپ نے دیکھا کہ لیبر تھیوری پر بات کی گئی، اسی طرح ہمارے بعد شاید مارکسزم گروپ آئے گا، اس کے تھیوری سے جو استدلال کیا جاتا ہے اس پہ بات کی گئی، اور ہمیں جو ٹاپک اسائن ہوا ہے وہ پرسنالٹی یا پرسن ہوڈ تھیوری کا اسائن ہوا ہے، جس کو ہیگل کی تھیوری سے بھی موسوم کیا جاتا ہے۔ اس میں ایک بات بہت اہم ہے جو کہ میں نے تمہید میں یہ بتایا کہ آئی پی آر کی جب بحث اٹھی تو اس کے لیے جسٹیفیکیشنز پرووائڈ کی گئیں فلسفیانہ نظریات سے۔ تو اسی لیے فلسفیانہ نظریات تو پہلے ہی سے وجود میں آ چکے تھے، وہ آئی پی آر کو موضوع بنا کر وجود پذیر نہیں ہوئے تھے۔ تو ہیگل نے بھی ایز سچ براہ راست اس ٹاپک کو لے کر اس کے اوپر بات کرنا اپنی توجہ کا مرکز نہیں بنایا تھا، بلکہ اس نے اپنا فلسفہ وغیرہ بالکل آزادانہ سطح پہ پیش کیا تھا، بعد میں اس کو آئی پی آر کو جسٹیفائی کرنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ تو ہیگل کے کسی بھی نظریے پہ بات کرنے سے پہلے یہ ضروری ہوا ہم اس کا تھوڑا سا تعارف آپ کے سامنے رکھیں۔ تو ہیگل کا پورا نام سکرین پر آپ کے سامنے موجود ہے، جارج ولہم فریڈرک ہیگل، اور یہ ایک جرمن فلسفی تھے۔ ان کا جو ٹینیور ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ یہ 18ویں صدی میں ان کی پیدائش ہوئی اور 19ویں صدی میں انہوں نے وفات پائی۔ ہیگل کے دور کو جب ہم سمجھتے ہیں تو اس میں یہ بات کا ذکر بھی ناگزیر ہے کہ ہیگل جن شخصیات سے متاثر تھے ان میں ایمینول کانٹ ایک بہت اہم شخصیت ہے، جیسا کہ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ ہیگل کے دور کو جرمن آئیڈیلزم کا پوسٹ کینٹین ایرا بھی کہا جا رہا ہے۔ تو ہیگل کی جو میجر کنٹریبیوشنز ہیں فلسفے کی دنیا میں، جو لوگ فلسفے کی تاریخ کو کبھی دیکھ چکے ہیں اس پہ کافی کتابیں لکھی جا چکی ہیں، جس نے بھی ایک نظر اس کو دیکھا ہے وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ جب بھی ہیگل کا ذکر آتا ہے تو ڈائلیکٹکس کا لازمی ذکر کیا جاتا ہے۔ ڈائلیکٹکس کے نظریے کا کچھ لوگ ہیگل کو بانی قرار دیتے ہیں، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ ہیگل پر ڈائلیکٹکس کا نظریہ اپنے اتمام کو پہنچا ہے، جو کہ اپنی بنیادیں قدیم یونان سے پیدا کر چکا تھا، اور آہستہ آہستہ وہ مختلف مراحل سے گزر کر ہیگل کے پاس جب پہنچے تو بہت ہی عالی شان شکل اختیار کر گیا تھا۔
اور ایگل تو یہ مانتے تھے کہ اس کے بعد اس میں مزید کوئی گنجائش بھی نہیں رہی کہ مزید اسے بہتر کیا جائے، لیکن بہرحال غلطی ہمیشہ موجود ہوتی ہے اور گنجائش رہتی ہے اس کی درستگی کی۔ تو ایگل کا جو نظریہ تھا یہ ڈائلیکٹک سے متعلق، یہ ابھی ہمارا موضوع نہیں، اس پہ ہم بات نہیں کریں گے، لیکن جب ایگل کا نام آتا ہے تو اس کا ذکر کرنا بالکل ناگزیر ہو جاتا ہے۔ یہ ایگل کے ساتھ ناانصافی ہوگی اگر ہم اس کا ذکر نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ ہم یہ جانتے ہیں کہ ایگل کی جو مشہور ترین تصنیف تھی ان میں فینومینالوجی آف مائنڈ ایک بڑی مشہور تصنیف تھی۔ اسی طرح اس کے بعد آگے چل کے ہی کرنے کئی ایک تصنیفات پیش کیں، جس میں سائنس آف لاجک ہے، اسی طرح انسائکلوپیڈیا ہے جو کہ ایگل کے خیالات کا ہے۔ اس کے بعد اس نے اپنے خیالات کو سمرائز شکل میں بھی پیش کیا۔ سلسلہ آگے چلتا گیا یہاں تک کہ سن 1820 یا 21 میں ایگل کی وہ شورى آفاق کتاب وجود میں آئی جس کا نام انگریزی میں ترجمہ کیا جاتا ہے ایلیمنٹس آف فلسفی آف رائٹس۔ اس کتاب کا ذکر اس وقت بہت اہم ہے کیونکہ ہمیں جو موضوع اسائن کیا گیا ہے اس میں اس کتاب کی بہت ہی اہمیت ہے، اور دراصل یہی وہ کتاب ہے جس کے اندر ایگل نے ایک باب باندھا ہے پراپرٹی کے نام سے۔ تو اسی کو بنیاد بنا کر اس تھیوری کی یا اس تھیوریٹیکل جسٹیفیکیشن کی نسبت ایگل کی طرف کر دی جاتی ہے۔ تو اب ہم اس کو تھوڑا سا دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ وہ جسٹیفیکیشن جو کہ فلسافیکل نوعیت کی ہے وہ کیا ہے۔ ویسے تو فلسفہ بجائے خود ایک مشکل موضوع ہے، اس پہ کلام کرنا بہت مشکل ہے، خاص طور پہ جب آپ کا فلسفیانہ پس منظر نہیں ہوتا، اور پھر بات بھی ہیگل جیسے فلسفی کو سامنے رکھتے ہوئے کرنا، تو تمام لوگ اس کی نزاکت سے بالکل واقف ہیں جو ان کا فلسفے کی طرف کچھ بھی شغف رہا ہے۔ تو ہم اپنی ایک ادنا سی کاوش کریں گے آپ کو بیان کرنے کی کہ ہیگل نے کیا نظریات پیش کیے تھے جن کو یوز کیا جاتا ہے آئی پی آر کو جسٹیفائی کرنے کے لیے۔ تو ہم اس سلائیڈ کو دیکھیں گے جی۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ ایگل کے متعلق کہ ہی ایٹریبیوٹس دا انفولڈنگ آف concepts of reality in terms of the pattern of dialectical reasoning، یعنی ڈائلیکٹک کا ذکر یہاں آ ہی گیا کہ ڈائلیکٹکس میں مینلی کیا ہوتا ہے بھائی، ایک طرف تھیسس ہے ایک طرف اینٹی تھیسس ہے، تو ان دونوں کے نتیجے سے ایک سنتھسس وجود میں آتا ہے، اور اسی سنتھسس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہی ہماری تاریخ کو آگے بڑھاتا ہے، یہی ہمارے افکار کو آگے بڑھاتا ہے، نظریات کو آگے بڑھاتا ہے، بلکہ ہیگل کا اس سے آگے بڑھ کر کلیم تھا کہ اس کائنات کی بھی گروتھ اسی میں منحصر ہے۔ تو بہرحال ادھر جو الفاظ ہیں وہ عامیانہ سطح کے استعمال کیے گئے ہیں، عامیوں کے لیے استعمال کیے گئے ہیں تھیسس اور اینٹی تھیسس کے، لیکن ڈائلیکٹکس میں اصلاً یہ الفاظ نہیں ہیں۔ تو بہرحال ادھر ہیگل کی کچھ تصنیفات کا ذکر ہے۔ تو اب پرسنالٹی تھیوری کی طرف ہم چلتے ہیں جو کہ ہمارا اصلاً موضوع ہے۔ تو پرسنالٹی تھیوری کو استعمال کیا جاتا ہے آئی پی آر کو جسٹیفائی کرنے کے لیے، جیسا میں نے آپ کو بتایا۔ تو یہ تھیوری ہے کیا؟ اکارڈنگ ٹو دس تھیوری any work or an invention would belong to its author or inventor۔ یہ اب جسٹیفیکیشن آنے لگی کیوں بلونگ کرتی ہے؟ بیکاز اٹ از دا مینیفیسٹیشن آف دا کریٹر اور انوینٹرز پرسنالٹی۔ کس لیے بلونگ کرتی ہے جی؟ اس لیے کہ جو بھی ہمارے سامنے کوئی تصنیف آتی ہے، کوئی تخلیقی ایجاد آتی ہے، وہ دراصل سوائے اس کے کچھ نہیں کہ جو اس کا موجد ہے یا جو اسے تخلیق کرنے والا ہے، جو اسے وجود پذیر کرنے والا ہے، اس کی باطنی شخصیت، اس کے خیالات، اس کے تصورات، ان کا ظہور خارج میں ہوا تو وہ چیز وجود میں آ گئی۔ چونکہ اسی کی ول، اسی کے سپرٹ اور اسی کے خیالات کے نتیجے میں یہ وجود میں آئی ہے، لہذا یہ مانا جائے گا کہ اس کی ایٹریبیوشن اسی کی طرف ہونی چاہیے، یہ اسی کی طرف بلونگ کرتی ہے۔ نیچے اس کتاب کا حوالہ دیا گیا کہ اس میں ایگل کہتے ہیں دا انڈیویجولز ول شوڈ بی گیون مور امپورٹنس کمپیئرڈ ٹو ادر ایلیمنٹس دیٹ میک اپ این انڈیویجول۔ تو اس میں ایگل کہہ رہے ہیں کہ ایک جو شخص ہے، ایک جو فرد واحد ہے، اس کے بحیثیت مجموعی وجود میں جس چیز کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہونی چاہیے وہ وہی اس کا باطنی وجود، اس کی شخصیت، اس کا ول، اس کا اسپرٹ، وہ یہ چیز ہے۔
آگے وہ کہتے ہیں کہ اسی تھیوری کو استعمال کیا جا سکتا ہے تمام تخلیقی چیزوں کو، ایجادات کو، تصنیفات کو جسٹیفائی کرنے کے لیے، اور اس کے پیچھے استدلال بالکل یہی کار فرما ہے۔ اس میں انہوں نے کچھ ایگزامپلز لے کے بتایا، اور اس میں ایک جملہ ضرور دیکھ لیتے ہیں کہ جو کتب ہیں مثال کے طور پہ بکس ہیں، وہ آتھرز جو لکھتے ہیں وہ کیا ہیں، ایکسٹرنلی اویلیبل ہے ہمارے پاس، کچھ آبجیکٹس ہیں جن کا ایک خارج میں ہمیں باقاعدہ حصی وجود نظر آتا ہے، لیکن یہ در حقیقت ان میں ہو کیا رہا ہے، ان میں آتھر جو ہے وہ اپنی باطنی شخصیت کو ظہور پذیر کر رہا ہے، جس کے کچھ اسپیکٹس، کچھ فیچرز کی طرف ادھر اشارہ کیا گیا، مثلا فیلنگز، ایموشنز، اس کے ایکسپیرینسز، اس کی امیجینیشنز وغیرہ، ان سب کا یہ ظہور ہو رہا ہے۔ ادھر ایک ایگزامپل دی گئی کہ بھئی جے کے راولنگ کی مشہور زمانہ سیریز ہے ہیری پوٹر، تو وہ بھی اس کا جو باطنی شخصیت ہے اس کا ایک خارجی ظہور ہے، تو ادھر اسی چیز کو درج کیا گیا۔ تو اسی بات کو مختلف الفاظ میں یہاں پہ لکھ دیا گیا کہ جب ہماری کوئی بھی چیز ہمارے وجود سے صادر ہوتی ہے خارج میں، تو وہ ہمارے باطنی کا ایک ظہور ہے۔ اب کہتے ہیں جی پراپرٹی رائٹس آر ویسٹڈ ان دا ایکسٹرنل object purely because it is the resultant manifestation of the individual۔ اسی بات کو دہرا کے یہاں لکھ دیا گیا۔ اب ایک اہم چیز ہے اس تھیوری کے متعلق جو یہاں نقطہ درج کیا گیا، وہ ہے لیبر سے متعلق، اور یہ کیوں ہمیں بحث کرنی پڑی، اس سے پیچھے لیبر تھیوری چونکہ ڈسکس ہوئی ہے، وہ موضوع بنی ہے، اس لیے لیبر کے لفظ کو یہاں لے کے ہم نے موضوع بنا کے اس پہ بات کی ہے۔ تو کیا بات کی ہے کہ لیبر کی حقیقت کیا ہے، اسے بیان کر رہے ہیں ایگل کے فلسفے کو، اس کے نظریے کو سامنے رکھتے ہوئے کہ لیبر از دا مینز بائی وچ دا ول آکوپائز دا آبجیکٹ، کہ لیبر سوائے اس کے کچھ نہیں، بلکہ صرف وہ ذریعہ ہے، جس کے ذریعے سے، صرف وہ ذریعہ ہے جو کہ وجہ بنتا ہے، جس کو بنیاد بنتا ہے، جو کہ آپ کا جو ول ہے اس کا جو ظہور ہونا ہے خارج میں، اور اس نے ایک حصی چیز کی کسی شکل کو اختیار کر لیا، تو ول نے ایک آبجیکٹ کی شکل میں آکوپائی ہو گئی۔ تو اب ہمارے پاس آخری سلائیڈ ہے جی، اس میں چھوٹا سا سوال چھوڑے جا رہے ہیں جو کہ ایگل کی اس تھیوریٹیکل جسٹیفیکیشن پہ کرٹیسزم کا باعث بنتا ہے، اور اس کو میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں جی، سوال یہ ہے، کویسچن از whether there is a personality stake in the particular object which is the external manifestation of the will۔ whether there is a personality stake in the particular object which is the external manifestation of the will، یعنی اس چیز کو متعین کرنا یہ ایک بڑا سوال ہے کہ ہمارے پاس خارج میں کوئی چیز موجود ہے، مثال کے طور پہ ایک کتاب ہی موجود ہے، کوئی ہمارے پاس کوئی آبجیکٹ موجود ہے، اس آبجیکٹ میں کیا واقعتاً کسی کی باطنی شخصیت کا ظہور ہوا ہے، اس کے واقعتاً اس کی تخلیقی صلاحیتوں کا ظہور ہوا ہے، جسے وہ اپنے باطن میں رکھتا ہے، اپنے ذہن میں رکھتا ہے، کیا واقعتاً ایسا ہوا بھی ہے؟ تو یہ مسئلہ کیوں پیدا ہوتا ہے؟ مسئلہ ایسے پیدا ہوتا ہے، مثال کے طور پہ جی کسی شخص نے کوئی تخلیق کر دی، ہمارے سامنے رکھ دی، ٹھیک ہے، کسی دوسرے شخص نے اس سے وہ تخلیق دیکھی، اس نے ریپلیکیٹ کیا، امیٹیٹ کیا، اور اس نے جا کے لوگوں کے سامنے اسے اپنی ایک تخلیق کے طور پہ پیش کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب اس نے جب پیش کیا تو اب ادھر سوال یہ پیدا ہوگا کہ بھائی یہ کیسے تعین کی جائے کہ یہ اصلاً اسی کی شخصیت کا حصہ ہے، اسی کے ذہن سے یہ پھوٹی ہے، یا کسی نے کسی کا چھاپا مارا، کسی کی نقل ماری؟ تو یہ مسئلہ اس میں حل نہیں ہوتا، تو ایک بڑا مسئلہ ہے جو کہ پیدا ہو جاتا ہے اگر ہیگیلین جسٹیفیکیشن کو ہم مان لیں۔ تو جب آئی پی آر کے ریئلم میں اس کو دیکھیں گے، اس کے زاویے میں سے دیکھیں گے، تو اس کے کانٹیکسٹ میں اس کو دیکھیں گے، تو سیم یہی مسئلہ ہمارے سامنے ادھر پیش آئے گا، جو کہ میں نے آپ کے سامنے ایک مثال سے عرض کیا، جس کی مثال آپ کسی بھی شعبے میں دیکھ لیں، موسیقی میں دیکھ لیں، میوزیکل کمپوزیشنز بنائی جاتی ہیں، اسی طرح کوئی سائنسی ایجاد ہے، اس میں آپ جانتے ہیں اس طرح کے مسائل تھرو آؤٹ ہسٹری واقعتاً ہوئے ہیں، اس طرح کے مسائل۔ تو بہرحال جی یہ تھی ہماری شارٹ پریزنٹیشن اس موضوع پر، جو کہ تھا جی ہیگیلین جسٹیفیکیشن آف آئی پی آر۔ تو بہرحال یہاں سب سے اہم چیز جو ذہن میں رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ بحثیں پرانی ہو گئیں، کسی زمانے میں ہوا کرتی تھی، جبکہ 19ویں صدی کے نصف سے لے کے تقریباً یہ سلسلہ جاری ہوا کہ آئی پی آر کو قانونی سطح پر تحفظ ملے،
تو وہ آگے بڑھتا وہ پیرس سے شروع ہوا، پھر آگے اس کے بعد برنیز کنونشن ہوئی، ٹرپس ہوا، اور پھر اور آگے بڑھا، میگنا کارٹا کا درجہ دیا جاتا ہے، کچھ ایسے واقعات ہوئے، اور اس سے آگے بڑھ کے اب اس وقت پوری دنیا میں ان کا تسلیم کیا جاتا ہے، لیکن ان کی تاریخ کو سمجھنے کے لیے اور ان کے پیچھے کا فلسفہ سمجھنے کے لیے ایکسپلینیشن، یہ جسٹیفیکیشن ضروری تھی. بہت شکریہ جی، تھینک یو.